نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام ہوں تاجدار انبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں علامہ اقبال کی ایک نعت جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں لکھی۔ علامہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول تھے اور دنیاوی علم کے بھی بہت ماہر اور قانون دان تھے، جنہوں نے یورپ کی یونیورسٹیوں سے علم کے سمندر اپنے دل کے اندر سمیٹے اور دنیا میں جگہ جگہ تعلیم حاصل کر کے جب واپس برصغیر آئے اور آ کر ایک شعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، میری آنکھ میں سرما ہے خاک مدینہ و نجف۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو علوم و فنون دنیاوی تعلیم انگریزوں نے فرنگیوں نے بنائے تھے وہ مجھے خیرہ نہ کر سکا۔ کیوں نہ کر سکا؟ کیونکہ میری آنکھ میں سرما تھا خاک مدینہ، مدینہ کی خاک کا اور نجف کی خاک کا۔ تو میرے بھائیوں، علامہ اقبال بہت بڑے قانون دان وکیل بھی تھے اور کچھ چھوٹے موٹے وکیل نہیں تھے، ان کو اس وقت کی ریاستیں اپنا وکیل کرتی تھی اور بہت سمجھدار اور اچھے انسان تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار آپ کی شان میں لکھے۔ وہ لکھتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ تیرے محیط میں ہے حباب۔ اب یہ شعر آپ نے فرمایا اور اس کی تشریح میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کچھ ہیں، یعنی سب کچھ آپ کے وجود مسعود کی بدولت ہے۔ عالم وجود میں آیا اگر آپ نہ ہوتے تو نہ لوح ہوتی، نہ قلم ہوتا اور نہ کتاب ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان جس کے طول و عرض کا کچھ پتہ نہیں، جن کی بے شمار حدود ہیں، جن کے بارے میں سورہ ملک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان، ساتوں آسمان اے انسان تو نہیں دیکھتا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کیا تو اس کی طرف نظر دوڑا کر دیکھ، تجھے اس میں ایک شگاف، کوئی چھوٹا سا سوراخ بھی نظر آتا ہے؟ فرجع البصر هل ترى من فطور، تو دوبارہ اپنی نظر کو دوڑا کر دیکھ، تجھے اس رحمان کے بنانے میں، آسمان کے بنانے میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔
تو یہ جتنے بھی آسمان ہیں اور یہ سب کچھ ہے، ان کا طول و عرض جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی حدود کتنی زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محیط وجود کے سامنے اس کی حقیقت ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلہ میں ایک بلبلا۔ آگے علامہ اقبال اپنی نعت کے اندر کہتے ہیں، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یعنی کہ اس کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے فروغ حاصل ہوا۔ جب آپ اس دنیا میں آئے تو ہر طرف اندھیرے چھائے ہوئے تھے، آپ روشنی بن کے اس کے اندر آئے۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، یعنی کہ جو لوگ کچھ بھی نہیں تھے ان کو تو نے دنیا کا مالک بنا دیا، دنیا کا نہیں آخرت کا بھی مالک بنا دیا۔ آپ دیکھیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے صحابی ہیں۔ پہلے ایک غلام تھے، ایک حبشی تھے، کالے تھے، جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذانیں دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اور ان کی نکاح میں اپنی بہن کو بھی دیا اور اس بات پر خوشی اور مسرت کو قبول کیا۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو کچھ بھی نہیں تھے ان کو اس اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے آسمانوں کی بلندی تک پہنچا دیا۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر سپہ سالار مسلمانوں کا بنا کر بھیجا۔ آپ دیکھ لیں کہ اسامہ بن زید اسلام سے پہلے کیا تھے اور بعد میں اسلام نے ان کو کیسی شان و شوکت عطا کی۔ آگے علامہ اقبال اپنی شاعری کے اندر کہتے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ سلطان سجر اور سلطان سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جلال، اور حضرت جنید اور حضرت با یزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و جمال کے مظہر ہیں، جن کا حال اس طرح میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ سلطان سنجر سے زیادہ شان و شوکت والا بادشاہ شاید ہی کو کوئی مشرق میں گزرا ہو۔ اللہ نے بڑی عزت، بڑا جلال، بڑا رعب دیا ہوا تھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سلطان کی فرمائش پر ان کے حرم میں گئے اور جا کر وہاں پر کچھ نصیحت کرنی تھی لوگوں کو۔ تو جب ادھر جا کر پہنچے تو شان و شوکت اور دبدبا دیکھا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ حالانکہ خود سلطان اٹھ کر آیا، اس نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا، لیکن ایک ان کے دل پر لرزہ سا طاری ہو گیا کہ میں ایک عام سا عالم دین اور اتنے بڑے محل میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر نصیحت کی اور وہاں پر لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا اور درس دیا۔ حضرت جنید بغدادی جو صوفیہ کے طبقہ ثانیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور سید الطائفہ کے لقب سے مشہور ہیں، بلا شبہ اولیاء کبار میں سب
ہیں ان کا نام سب سے اوپر والے جو اولیاء ہیں ان کے اندر آتا ہے، اور آپ بیسیکلی ایران النسل تھے، مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ جوانی میں حضرت سری سکتی کے ہاتھ پر بیعت کی اور زہد و تقوی کی بدولت طبقہ صوفیہ میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا اور دین کی تعلیم کو پہنچاتے رہے۔ حضرت بایزید بستامی بہت نیک بزرگ اور صوفی بزرگ گزرے ہیں، اور انہوں نے اسلام کی تعلیم کے لیے بہت کام کیا ہے۔ آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و غیاب و جستجو، عشق و حضور و اضطراب۔ اس شعر میں آپ فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تو فیض ہے کہ عقل اور عشق دونوں اپنی اپنی مراد پا گئے۔ عقل غیاب و جستجو کی طالب تھی، یہ دولت اسے مل گئی، اور عشق حضور و اضطراب کا آرزو مند تھا، یہ نعمت اسے عطا ہو گئی۔ یعنی کہ جو عقل ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دنیاوی جو معاملات ہیں، جو مادہ دنیا کے حیات ہیں، اور ان کی چیزیں ملیں، اور جو دل ہے اس کی اصل روح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت ہی ہے۔ عقل غیاب یعنی دور رہنے کی حالت سے مطمئن ہو سکتی ہے، لیکن عشق مطمئن نہیں ہو سکتا، وہ حضور کا طالب ہے، وہ تو محبوب کو بے پردہ آمنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تبا زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے۔ بالالفاظ دیگر مادہ پرستی کی وجہ سے یہ دنیا روحانیت سے محروم ہو گئی، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روحانی فیض سے اس دور میں بھی دنیا کو منور کر دیجیے۔ تو علامہ اقبال بہت فقیہ تھے اور بہت زیادہ عشق رسول کے اندر اپنے دل کو منور کیا ہوا تھا آپ نے۔ تو علامہ اقبال نے یہ نعت پیش کی جو میں نے آپ کو بتائی، آپ کو سنائی، اور اس کی جو تھوڑی بہت میرے ناقص علم کے مطابق تشریح تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔